السلام علیکم دوستوں، انسائیڈ پہ موزم فخر میں خوش آمدید۔ ایران کا سپریم لیڈر کون ہوگا؟ جناب علی خامنہئی صاحب کی شہادت کے بعد یہ سوال اس وقت سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے، لیکن میرے نزدیک یہ سوال اس سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ جناب علی خامنہئی صاحب کو شہید کیسے کیا گیا۔ امریکہ تک اس بات کی اطلاع کیسے پہنچی کہ جناب علی خامنہئی صاحب اس وقت فلاں مقام پر اپنے فلاں ساتھی کے ساتھ موجود ہیں، اور امریکہ اور اسرائیل نے اس انفارمیشن کی بنیاد پر نہایت ہی ایکوریسی کے ساتھ ایک ہی وقت میں 40 بم اس کمپاؤنڈ پر گرا دیے جہاں پر جناب علی خامنہئی صاحب اور ان کے معتمدین ایک اہم ترین اجلاس جس میں امریکہ اور اسرائیل کے خلاف کارروائی کو لیڈ کیا جا رہا تھا، اس کنٹرول روم کے اندر بیٹھ کر آنے والے جو اٹیکس ہیں ان کی حکمت عملی تیار کر رہے تھے۔ میرے نزدیک یہ سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ یہ بات تو آپ کو معلوم ہے، میں نے اسی پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں مختلف جو پہلو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کیے تھے۔ میں نے آج سے چند روز قبل کی جانے والی ویڈیو میں آپ کو اس بات کے بارے میں آگاہ بھی کیا تھا کہ ایران کے سپریم لیڈر جناب آیت اللہ علی خامنہئی صاحب کو اس بات کا اندازہ تھا کہ وہ اس وقت امریکہ کا ہدف نمبر 1 ہیں، لہٰذا انہوں نے اپنے ممکنہ جانشینوں کا پہلے ہی تعین کر کے اس حوالے سے رہبر شورا کے نام ایک خط کو تحریر کر دیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ 2 روز قبل میں نے آپ کے ساتھ اس خبر کو بھی شیئر کیا تھا کہ ایران کے تمام تر اختیارات جناب علی لاریجانی صاحب کے سپرد کر دیے گئے ہیں، اور علی لاریجانی صاحب اس وقت بھی ایران کے سپریم لیڈر کے بعد سب سے زیادہ اختیارات کے حامل شخصیت ہیں۔ لہٰذا ایک ویکیوم جو امریکہ چاہتا تھا کہ جناب آیت اللہ علی خامنہئی صاحب کی شہادت کے بعد ایک ویکیوم کریٹ کیا جائے، وہ ویکیوم ابھی تک کریٹ نہیں کیا گیا۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وہ سسٹم جس کی بنیاد جناب آیت اللہ روح اللہ خمینی صاحب نے جو ہے وہ بنیاد رکھی تھی، جس نظام کی، وہ نظام اس وقت بھی مکمل طور پر انٹیکٹ ہے۔ ایران کے اندر جو اس وقت سسٹم ہے وہ دنیا کے دیگر نظاموں سے بالکل ایک مختلف نظام ہے، جس کو وہاں کی جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے وہ اس کو لیڈ کر رہی ہے۔ ایران کے لیے رہبر اعلیٰ کا عہدہ، اس کا تعین جناب خمینی صاحب کے دور میں کیا گیا تھا، اور جس وقت وہ اپنی جلا وطنی کو ختم کر کے اسلامی انقلاب کے بعد ایران آئے تھے تو اس کے بعد ایک نئے نظام کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ اس نئے نظام کے اندر یہ جو رہبر اعلیٰ ہے اس کی گنجائش کو کریٹ کیا گیا تھا، اور جناب آیت اللہ خمینی 9.5 برس تک جو ہے یعنی اپنی وفات تک وہ ایران کے رہبر اعلیٰ رہے۔ ان کے وفات کے بعد علی خامنہئی صاحب کو ملک کا دوسرا رہبر اعلیٰ چنا گیا، اور وہ 28 فروری 2026 کو اپنی شہادت تک تقریباً 36.5 برس تک یہ ذمہ داری نبھاتے رہے۔ اب یہ جو طریقہ کار ایران کے آئین میں موجود ہے اس کے تحت تو رہبر اعلیٰ کا تقرر کیا جائے گا، لیکن جس طرح میں نے آپ سے گزارش کی ہے کہ سوال یہ نہیں ہے کہ ایران کا اگلا رہبر اعلیٰ کون ہوگا، ایران کا اگلا سپریم لیڈر کون ہوگا، کیونکہ اس حوالے سے جو تفصیلات ہیں وہ ایران کے جناب علی خامنہئی صاحب پہلے دے چکے ہیں۔ میرے نزدیک سوال یہ ہے کہ یہ جو صورتحال کل ڈیولپ ہوئی ہے وہ کیسے ہمارے سامنے آئی ہے۔ یہ مختلف اطلاعات اس حوالے سے اس وقت سرفس پر موجود ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ امریکہ نے اس بات کے تصدیق کے بعد کہ ایران کے 10 اعلیٰ رہنما، جس میں پاسداران انقلاب کے لیڈران اور ایران کے وزیر دفاع ناصر زادے بھی شامل تھے، اس وقت ایران کے اس کمپاؤنڈ میں موجود ہیں جہاں کے زیر زمین بنکر میں آیت اللہ علی خامنہئی صاحب موجود ہیں۔ اس اطلاع کے سامنے آنے کے بعد امریکہ کی طرف سے اس کمپاؤنڈ پر تقریباً 40 بامز کو برسایا گیا، اور ایران کے اوپر اس حملے میں امریکہ اور اسرائیل دونوں کی طرف سے ٹارگیٹڈ آپریشن کیا گیا۔ اس حوالے سے ایک رپورٹ سامنے آئی ہے، اور یہ جو رپورٹ ہے یہ رائٹرز جو ایک معروف جریدہ ہے اس کی طرف سے سامنے آئی ہے۔ اس رپورٹ کی تفصیل سے آپ کو آگاہ کرنے سے پہلے ایران کے سابق صدر جناب احمدی نیاد کا CNN کو دیا گیا ایک انٹرویو، اس کا ایک کلپ اس وقت، اس کا اسکرین شاٹ آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس انٹرویو میں
احمدی نیاد صاحب جو کہ ایران کے سابق صدر ہیں، وہ سی این این کو انٹرویو دیتے ہوئے اس بات کا انکشاف کرتے ہیں کہ ایران میں موساد نیٹ ورک موجود تھا، اور اس نیٹ ورک کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے ایرانی حکومت نے ایک خصوصی یونٹ کی تشکیل کی تھی۔ اس یونٹ کا بنیادی ٹارگٹ یہ تھا کہ ایران میں انہوں نے موساد ایجنٹس کا تعین کرنا ہے اور ان کے خلاف کریک ڈاؤن کرتے ہوئے انہیں ایرانی سسٹم سے ایلیمینیٹ کرنا ہے، یعنی انہیں مار دینا ہے یا ان کو پکڑ کر جو سزائیں ہیں وہ دینی ہے۔ کچھ عرصے بعد اس بات کا علم ہوا کہ وہ یونٹ جس کو موساد کے ایجنٹس کے خاتمے کے لیے تیار کیا گیا تھا، اس یونٹ کا سربراہ بھی اسرائیلی ایجنٹ ہے، اور اس یونٹ میں موجود 20 اراکین وہ بھی موساد ایجنٹ ہی ہیں، یعنی ایرانی حکومت نے موساد ایجنٹ کو ہی موساد کے خاتمے کا ٹاسک دے دیا۔ اور یہ صورتحال اس وقت جناب آیت اللہ علی خامنہئی صاحب کے حوالے سے پیش آ رہی ہے۔ رپورٹ ہے، اس کا عنوان ہے اسرائیل یو ایس لانچ اسٹرائکس ایز ایرانین لیڈر میٹ ود دیئر انر سرکل سورسز سیٹ۔ اس رپورٹ کے اندر بتایا گیا ہے کہ آیت اللہ علی خامنہئی صاحب جو ہے وہ ایران میں اپنے مرکزی کمپاؤنڈ جو کہ ان کی رہائش گاہ اور دفتر کے نیچے تھا، یعنی ایک محفوظ بنکر تھا، وہاں پر 28 فروری 2026 کو اٹیک کیا گیا۔ اور یہ جو اٹیک تھا یہ 2 مواقع پر کیا گیا، یعنی ایک مرتبہ اٹیک پہلے کیا گیا دن کے آغاز پر، اور اس کے بعد جو دوسرا اٹیک ہے وہ 1 مارچ کو کیا گیا، یعنی رات کو۔ اچھا، اس جو واقعہ ہے اس کی تفصیلات۔ حملہ اس وقت کیا گیا جب خامنہئی صاحب اپنے قریبی مشیروں کے ساتھ ایک میٹنگ میں موجود تھے۔ 2 امریکی سورسز نے بتایا ہے کہ یہ میٹنگ کا پتہ چلنے پر ہی اس آپریشن کو آگے بڑھایا گیا۔ 2 ایرانی ذرائع نے تصدیق کی کہ یہ جو آپریشن کرنے والے امریکی تھے کہ اس وقت وہ علی شمخانی جو کہ سابق نیشنل سیکیورٹی کے سیکٹری ہیں، اور علی لاریجانی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکٹری کے ساتھ ایک محفوظ مقام پر موجود ہیں۔ یہ اطلاع ملنے پر حملہ شروع ہوا۔ اس حملے میں جناب آیت اللہ علی خامنہئی، علی شمخانی، محمد پاکپور، دیگر سینئر کمانڈرز جیسے ڈیفنس منسٹر ناصر زادہ بھی شامل ہیں، وہ شہید ہوئے۔ ایرانی اسٹیٹ میڈیا کے مطابق اس کمپاؤنڈ میں جناب آیت اللہ علی خامنہئی صاحب کی صاحبزادی، نواسی، داماد اور بہو مجتبیٰ خامنہئی صاحب کی اہلیہ کی شہادت کی بھی تصدیق ہوئی ہے۔ ایرانی اسٹیٹ میڈیا نے بھی جو شہادت ہے اس کی تصدیق کی ہے۔ البتہ اس بات کا ذکر کیا گیا ہے اس رپورٹ میں کہ یہ جو امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر پوسٹ کیا ہے کہ جناب یہ انٹیلیجنس بنیاد پر کی گئی کارروائی ہے، اور امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر اپنے پیغام میں اس بات کا ذکر کیا تھا کہ خامنہئی ہمارے انٹیلیجنس اور ٹریکنگ سسٹم کو مات نہیں دے سکتے تھے، ہمارے اور اسرائیل کے مشترکہ کھوج کے سامنے وہ اور ان کے ساتھی کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ یعنی امریکن پریزیڈنٹ نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ امریکہ کی انٹیلیجنس اور سیٹلائٹ ٹریکنگ نے جناب آیت اللہ علی خامنہئی صاحب کے اوپر جو کارروائی ہے اس کو ممکن بنایا، جبکہ یہ بات واضح ہے کہ یہ جو اٹیک کیا گیا ہے رائٹرز کے مطابق کہ یہ حملہ ان فیکٹ کسی سیٹلائٹ ٹریکنگ کا نتیجہ نہیں ہے، یہ حملہ کسی انٹیلیجنس انفارمیشن کی بنیاد پر ہے، اور جو انٹیلیجنس انفارمیشن امریکہ اور اسرائیل کو دی گئی تھی وہ 100% ایکوریٹ تھی۔ ان کو جن جن لوگوں کا نام بتایا گیا تھا کہ جناب اس وقت یہ لوگ فلاں مقام پر جناب آیت اللہ علی خامنہئی صاحب کے ساتھ موجود ہیں، وہ تمام لوگ اس حملے میں
शहीद हुए हैं, बशमूल जनाब आयतुल्ला अली खामेनेई। लिहाजा ये सैटेलाइट इंफॉर्मेशन नहीं थी बल्कि ये ह्यूमन इंफॉर्मेशन थी जो एक ऐसे शख्स की तरफ से अमेरिका और इसराइल को दी गई जो जनाब आयतुल्ला अली खामेनेई साहब के इनर सर्कल में मौजूद था। उस शख्सियत को जो इस इजलास में मुमकिना तौर पर कुछ देर कबल मौजूद था, वही बाहर आकर इस बात की इंफॉर्मेशन को अमेरिका और इसराइल के साथ शेयर कर सकता है कि जनाब आयतुल्ला अली खामेनेई साहब कहाँ हैं। अदरवाइज उनकी सिक्योरिटी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ईरान के वजीर खारजा जनाब अब्बास अराक्ची को कल रात जब वो बीबीसी को इंटरव्यू दे रहे थे, जब अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इस खदशे का इजहार किया गया था या वो ये कह रहे थे कि जनाब ईरानी सुप्रीम लीडर को निशाना बनाया गया है, तो अब्बास अराक्ची साहब इस बात की तस्दीक करते हैं कि जनाब आयतुल्ला अली खामेनेई साहब बाकायदे हयात हैं, और उन्होंने इस जुमले का इस्तेमाल भी किया था कि मेरा उनसे राबता नहीं है। ठीक है, वो कह रहे हैं मेरा उनसे राबता नहीं है, लेकिन मुझे बताया गया है कि वो दुरुस्त हैं। जब ईरान के वज़रा और ईरानियन प्रेसिडेंट राब्ते में ना हों जनाब आयतुल्ला अली खामेनेई साहब के साथ, और वही लोग राब्ते में हों जो उनसे कुर्बत रखते हैं, तो रॉयटर्स ये कह रहा है कि जनाब ये सैटेलाइट इंफॉर्मेशन नहीं थी, ये सैटेलाइट ट्रैकिंग नहीं थी, ये ह्यूमन इंफॉर्मेशन थी जो एक मुखबर के जरिए दी गई अमेरिका को, और वो मुखबर भी ईरान का इस वक्त निहायत ही काबिल एतमाद जो कि जनाब आयतुल्ला खामेनेई साहब का हो सकता है, उसके अलावा कोई नहीं हो सकता। और ये बात अहमदी नयाद साहब का वो इंटरव्यू जिसका जिक्र मैंने आपसे गुफ्तगू के आगाज में किया था, उसकी रोशनी में 100% दुरुस्त है। अब आते हैं हम जो अमेरिकी प्रेसिडेंट है उनके नए बयान के ऊपर। अब मैं ये लिंक आपके साथ जोड़ूं और मुझे आपके साथ थोड़ी सी इस मामले पर तवज्जो चाहिए। मैंने आपको भी बताया है कि अली खामेनेई साहब की जो इंफॉर्मेशन है वो उनके इनर सर्कल्स की तरफ से ही अमेरिका को दी गई, जिसकी बुनियाद पर यह कार्रवाई की गई। अब अमेरिकन प्रेसिडेंट ये कहते हैं मुझे इल्म है खामेनेई के बाद कौन अहकामात जारी कर रहा है। ठीक है जी, वो कहते हैं कि मुझे इल्म है कि आयतुल्ला अली खामेनेई के बाद कौन अहकामात जारी कर रहा है। अमेरिकी टेलीविजन को टेलीफोन पर इंटरव्यू में अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि वो जानते हैं कि ईरान में अब कौन है जो मौसर अंदाज से अहकामात जारी कर रहा है। इस सवाल पर कि आया ईरान में अब जो शख्स अहकामात जारी कर रहा है वो ऐसा शख्स है जिसे वो यानी अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ईरान की क़यादत करते देखना चाहते हैं, इस सवाल पर अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का कहना था हाँ मेरे ख्याल में ऐसा ही है, वो अच्छे उम्मीदवार हैं और उनके साथ भी कुछ और अच्छे उम्मीदवार हो सकते हैं। अमेरिकन प्रेसिडेंट कह रहा है वो बंदा जिसने जनाब आयतुल्ला अली खामेनेई साहब को रिप्लेस किया है वो अमेरिकन प्रेसिडेंट के मुताबिक एक ऐसा उम्मीदवार है जो ईरान को लीड कर सकता है। इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है ये। तो मेरा ख्याल है कि अब ये अमेरिकन प्रेसिडेंट का ब्लफ भी हो सकता है कि जो नया लीडर आए वो इब्तदा में ही मुतनाज़ा हो जाए। लेकिन ये जो स्टोरी रॉयटर्स ने ब्रेक की है जिसमें वो मुख्तलिफ ईरानी और अमरीकी सोर्सेज को, वेल प्लेस्ड सोर्सेज को कोट करते हुए इस पूरी कार्रवाई को डिपिक्ट करता है, मेरे नज़दीक यही इस वक्त की सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। इस वक्त जनाब अली लारेजानी साहब जो हैं वो ईरान के इख्तियारात को संभाले हुए हैं। जनाब मुज्तबा खामेनेई साहब, इनके बारे में ये कहा जा रहा था कि ये शहीद हो गए हैं। कुछ जो हैं वो लोग, उनका ये मानना है कि ये शहीद नहीं हुए बल्कि ये मुमकिना तौर पर जनाब आयतुल्ला अली खामेनेई साहब के जानशीन होंगे। अब चूंकि नया जानशीन जिसका भी काम का आगाज़ करेगा वो अबूरी तौर पर होगा, क्योंकि अली खामेनेई साहब की जो जानशीनी का आईनी अमल है उसके तहत प्रोविजनल लीडरशिप काउंसिल
قائم کی جاتی ہے، اور اس کے بعد اس کونسل کے اندر ایران کے موجودہ صدر جناب مسعود پزشکیان، ایرانی عدلیہ کے سربراہ غلام حسین محسنی اہی، اور گارڈین کونسل کا ایک جج، جیسے فقیہ جیسے ایکسپیڈنسی ڈسکریمنٹ کونسل جس کو منتخب کرتی ہے، یہ تین جو ہے وہ تین رکنی کمیٹی ہوگی۔ یہ کونسل نئے سپریم لیڈر کے انتخاب تک ملک کی قیادت کرے گی۔ ایرانی اسٹیٹ میڈیا نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ یہ تین رکنی جو کونسل ہے یہ فعال ہو چکی ہے۔ اس کے بعد ایک اسمبلی آف ایکسپرٹس جس کو ماہرین کی اسمبلی کہا جاتا ہے وہ تشکیل دی جائے گی۔ یہ 88 رکنی شیعہ علماء کی اسمبلی ہے، اور اس اسمبلی کا جو بنیادی کام ہے وہ نئے سپریم لیڈر کا انتخاب ہے، اور یہ جو اسمبلی منتخب ہوگی یہ عوام اس کو منتخب کریں گے، یعنی یہ عوامی ووٹ سے جو ہے وہ منتخب ہوگی۔ لیکن یہ جو امیدوار ہیں جو کہ اس کونسل کے الیکشن لڑیں گے ان کو گارڈین کونسل کی منظوری درکار ہوگی۔ اچھا جی، اس کے بعد نئے سپریم لیڈر کا انتخاب اسی اسمبلی سے کیا جائے گا، اور انتخاب کے لیے 2/3 یعنی 59 ووٹس کی ضرورت ہوگی۔ اچھا، ایرانی یہ جو اسمبلی ہے وہ سپریم لیڈر کو منتخب کرنے کے ساتھ ساتھ اس عمل کی نگرانی بھی کرتی ہے۔ اس وقت جو صورتحال ہے اس کے مطابق جو علی خامنہئی صاحب کے صاحبزادے ہیں جناب مجتبیٰ خامنہئی صاحب، وہ اس وقت فرنٹ رنر بتائے جاتے ہیں اگر وہ حیات ہیں تو، کہ جناب وہ لیڈ کر رہے ہیں اس میں۔ دوسرے امیدوار ہیں گارڈین کونسل کے رکن اور جناب آیت اللہ علی رضا عارفی۔ اس کے ساتھ ساتھ خامنہئی کے قریبی مشیر ہیں بجت الاسلام محسن کمی، اور اس کے ساتھ ہیں جناب آیت اللہ محسن عراقی، آیت اللہ غلام حسین محسنی جو جوڈیشری کے چیف ہیں، اور آیت اللہ ہاشم حسینی بشیری، یہ جناب اس وقت قم کے جو جامع مسجد ہے اس کے امام ہیں۔ یہ 5 لوگ ہیں، ان میں سے کسی ایک کو جناب منتخب کیا جائے گا سپریم لیڈر کے طور پر۔ کچھ لوگوں نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ جناب علی لاریجانی صاحب کا نام بھی اس وقت سپریم لیڈر کے لیے زیر غور ہے، لیکن ابھی تک اس کی تصدیق نہیں ہوئی۔ بہت سارے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ مجتبیٰ خامنہئی صاحب کو جناب آیت اللہ علی خامنہئی صاحب کا جانشین منتخب کرنے کی صورت میں یہ ایک موروثیت سپریم لیڈر کے عہدے پر آ جائے گی۔ اب اس کا فیصلہ دیکھنا ہے کہ کب ہوگا۔ البتہ جناب آیت اللہ علی خامنہئی صاحب کی جو شہادت ہے وہ یقینی طور پر ایک بہت بڑا المیہ ہے ایران کے لیے، اور اس شہادت کے اوپر جو ان کے درجات کی بلندی کے لیے تو دعائی کی جا سکتی ہے۔ ایران نے جناب 7 روزہ تعطیل اور 40 روزہ سوگ کا اعلان کر دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایران میں موجود تمام جو مذہبی زیارات ہیں ان کے اوپر جو سرخ روشنیاں ہیں جو سوگ کی علامت ہے وہ بھی جلا دی گئی ہیں، اور ایران نے سپریم لیڈر جناب آیت اللہ علی خامنہئی صاحب کا بدلہ لینے کا اعلان بھی کر دیا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ وہ لوگ جنہوں نے جناب آیت اللہ خامنہئی صاحب کو شہید کیا ہے وہ اپنے اس عمل کا جواب ضرور دیں گے۔ اپنی اگر ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ 999 کمیونیکیشن، ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی دنیا میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب ویب نیوز، ویب چینل اور یوٹیوب نیوز چینل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، جس کے لیے ہمیں ملک بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے۔ خواہش مند حضرات و خواتین نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔ واٹس ایپ +92 309 1226 999